امثال کی کتاب اور 26واں باب اور اس کی دوسری آیت نہایت اہم ہے۔ امثال کی کتاب 26واں باب اور اس کی دوسری آیت، جس طرح گوریا آوارہ پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے، اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے۔ ایک اور حوالہ پڑھ لیتا ہوں، عبرانیوں کا خط اور اس کا 6واں باب ہے۔ ساتویں آیت سے، عبرانیوں کا خط 6واں باب 7ویں آیت۔ شاباش شاباش، جلدی نکالا کریں۔ کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے، اور ان کے لیے کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے، جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے۔ اور اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو نامقبول اور قریب ہے کہ لعنتی ہو، اور اس کا انجام جلایا جانا ہے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہ دو حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، اور امثال کی کتاب میں سے جو مثل پڑھی، کچھ سمجھ آئی کسی کو اس کی؟ ہاں جی آئی ہے؟ پہلے یہ مثل کسی نے پڑھی ہے؟ پہلے باجی عزرا نے پڑھی ہے۔ اور یہ نہایت ہی اہم ہے، آج کی جو تعلیم ہے وہ نہایت ہی اہم ہے۔ تو کیا لکھا ہے ذرا دوبارہ دیکھیے صاحب، پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ 26واں باب دوسری آیت، امثال کی کتاب، جس طرح گوریا آوارہ پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے، اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے۔ مشکل ہے نا، تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہے نا، کیا جو ہے نا وہ اس کا معنی ہے۔ چلے پھر سے ایک دفعہ پڑھیں گے۔ جس طرح گوریا بھی کئی کہتے ہیں، گوریا بھی اس کے اوپر تشدید ہے، تو گوریا جو ہے وہ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح گوریا آوارہ پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے، اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے۔ جیسے میں نے کہا، آج کی جو تعلیم ہوگی وہ نہایت اہم ہے، اور بڑے غور سے دھیان سے سننا ہے، اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کے آنا ہے۔ لکھا ہے کہ جس طرح گوریا اور ابابیل، یہ دو پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ پرندے جو ہے وہ ایسے چین چین کرتے رہتے ہیں اور گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو ٹھکانہ ان کا نہیں ہوتا، بے ٹھکانہ ہوتے ہیں۔ تو شام کو تو یقیناً ریسٹ کرتے ہیں، رات کو، لیکن باقی سارا دن ان کا یہی جو ہے وہ کام ہوتا ہے کہ یہ ایسے جو ہے نا وہ پھرتے رہتے ہیں اور اڑتے رہتے ہیں ہواؤں میں۔ تو ان کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کی مشابہت سے بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح گوریا اور ابابیل اڑتی رہتی ہے، مطلب ان کا کام اڑنا ہی ہے، اڑتے رہتے ہیں، اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے۔ مطلب ہے کہ جس طرح ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اڑتے رہتے ہیں اور بے ٹھکانہ ہے، اسی طرح لکھا ہے کہ بے سبب لعنت جو ہے وہ کیا ہے؟ بے محل ہے۔ یعنی لعنت کے تعلق سے بات کی گئی ہے کہ جو بے سبب لعنت ہے نا، وہ
جس طرح چڑیا اور ابابیل جو ہے وہ بے ٹھکانہ ہے، مطلب کہیں کا ٹھکانہ نہیں، اسی طرح بے سبب لعنت جو ہے وہ بے محل ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ ایسی لعنت وہ ٹھہرتی نہیں کسی کے اوپر، یا دوسرے سمپل الفاظ میں کہ وہ لعنت کسی کو ملتی نہیں، بے محل ہے، یہ مطلب ہے. ہمارے معاشرے میں ہم کئی دفعہ ان چیزوں سے ڈرتے رہتے ہیں. کسی نے کوئی بد دعا دے دی تو ہم جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار اس نے بد دعا دے دی ہے تو یہ کہیں لگ ہی نہ جائے. اور پھر رستے میں سے گزر رہے ہیں، اگر کہیں رستے میں کوئی دال پڑی ہوئی ہے تو پاس سے گزر گئے تو پھر وہ ڈر خوف دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، یار اے کسی نے دال جی نا کر کے سٹی سی تے وہ بس اسی کولوں دی گزر گئے ہیں، وہ سارا جو ہے نا ساڈے تے آ جائے. کئی خوابوں سے ڈر جاتے ہیں، خواب جو ہے وہ مجھے آیا نہیں، ہاں بس وہ پھر کوئی 2 مہینے وہ خواب کو بھوت ہی نہیں اترتا، ڈرے رہتے سہمے رہتے خوابوں سے. تو یہ آج کی ٹیچنگ سے یاد رکھنا ہے آپ نے کہ بے سبب لعنت، یعنی سبب کوئی نہیں ہے تو کوئی لعنت کر رہا ہے تو وہ نہیں ٹھہر سکتا. ہاں ٹھہرتی ہے اگر سبب ہوگا، اور وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو سبب کیا سبب ہے لعنتوں کا. تو گوریا اور ابابیل کی ایگزامپل دی گئی ہے. یہ دونوں پرندے میں نے بتایا کہ یہ بے ٹھکانہ ہے، گھومتے پھرتے رہتے اڑتے رہتے ہیں. لیکن زبور 84 کے اندر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند کے مذہبوں کے پاس اپنے آشیانے بنائے ہیں. سام 84 کے اندر ویسے وہ گھومتے پھرتے رہتے، لیکن مذہبہ کدھر بنایا ہوا ہے، ٹھکانہ کدھر بنایا ہوا ہے، خدا کے مذہبوں کے پاس. زبور گاتے ہیں وہ کیا کس طرح زبور 84 کے چڑیاں نے آل نہ پایا. ہاں بالکل، تو وہ چڑیوں نے ادھر آلنا، حالانکہ ادھر کوئی جا نہیں سکتا، ہولی پلیس کے اندر کوئی جا نہیں سکتا، لیکن یہ گھس جاتی ہے وہاں پہ خدا کے مذہبوں کے پاس انہوں نے اپنے آشیانہ لگایا ہوا ہے. تو یہ لیسن میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہمارے بچے کدھر ہوتے ہیں، کیا خدا کے مذہبوں کے پاس ہوتے ہیں. آپ چڑیا ابابیل سے لیسن ہم نے لینا ہے. انہوں نے اپنا ٹھکانہ خدا کے مذہبوں کے پاس بنایا ہوا ہے. میں اور آپ سیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے کہاں مذہبہ، ہم نے کہاں ٹھکانہ اپنا لگایا ہوا ہے، کہاں رہتے ہیں، کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہمارے بچے کدھر جاتے ہیں کدھر آتے ہیں. تو یہ ابابیل سے اور گوریا سے آپ نے لیسن لینا ہے. تو مثال کیا ہے کہ جس طرح گوریا ہمارا پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے، اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے. یعنی ایسی لعنت، ایسی ڈر، ایسا خوف، اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بے سبب لعنت، ہاں سبب ہوگا تو پھر وہ لعنت پکڑے گی، اسے پکا پکڑے گی. ایک دفعہ علیشا نبی نے لعنت کی تھی بچوں کے اوپر. بڑے لوگ کہتے کہ بچوں پہ نبی نے لعنت کر دی، 42 بچوں کو ریشمی نے مار دیا. وہ کہتے یار یہ کام ٹھیک نہیں نبی نے کیا. اس نے 42 بچے ہلاک ہو گئے کیونکہ اس نے لعنت کی. تو کیا یہ بے سبب تھی؟ سبب تھا. ہمارے پاس جو ترجمہ ہے اردو وہاں پہ لکھا ہے کہ بچوں کا، 42 بچوں کا، لیکن اور تراجم اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں پر لکھا ہے لڑکے، یعنی بڑے لوگ تھے، وہ بچے نہیں تھے. تو یوں سمجھے کہ ایک شرارتی ٹولہ تھا
جس طرح آج لوگوں نے تولے بنائے ہوتے ہیں نا شرارتی، ایسے وہ نہیں بخشتے کسی کو، ٹھٹے کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. تو اس دور میں بھی ٹولے بنے ہوئے تھے. تو لیشا اور ایلیا کی خدمت کو قبول نہیں تھے کر رہے وہاں پر. اتنی سخت وہ بنجر زمین تھی، سامریا 10 قبیلے، تو اس کو وہ قبول نہیں تھے کر رہے. تو انہوں نے جب نبی کو دیکھا لیشا کو، تو لیشا گنجا تھا، بال نہیں تھے اس کے. تو انہوں نے کہا چلا جا اے گنجے سر والے. تو اب یہ دیکھیں یہ انسلٹ خادم کی ہو رہی ہے. تو مانی کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جتنے تیرا استاد گیا ہے نا، چل تو ہی ہوتے جا، سانو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، ادھر چلا جا وہاں پر. تو استاد آسمان پہ گیا چلا تھا، تو اس کو بھی گویا یہی کہہ رہے کہ تو ہی تو جا، سانو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو نبی نے پھر وہ لعنت کی وہاں پر. اور بائبل میں کہا 42 بچوں کو 2 ریچھیاں نکلی، اور انہوں نے 42 بچوں کو، ان بچے اردو میں ترجمہ تو بچے ہی آیا، لیکن بیسکلی اس کا ترجمہ جو ینگسٹرز، نوجوان لڑکے جو خدا کے خادموں کو قبول نہیں تھے کر رہے. اب وہ یہاں پر سبب ہے، وہاں پر یہ سبب ہے کہ ایک خادم کی حد تک میزی کی جا رہی ہے، اس کی انسلٹ کی جا رہی ہے. تو اب لعنت پھر آئے گی وہاں پر. تو وہ 42 بچے نہیں تھے، لڑکے تھے، گروہ تھا، ٹولہ تھا ایک، جو نبیوں کو قبول نہیں تھا کر رہا. ایلیا کو بھی قبول نہیں تھے کر رہے، اور نبی الیشا کو بھی قبول نہیں تھے کر رہے. تو یہ وہاں پر سبب تھا وہاں پر. تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مائنڈ کے اندر، ذہن کے اندر رکھنا چاہیے اس باتوں کو. بائبل میں لکھا کہ خادم جو وہ 2 چاند عزت کے لائق ہیں، ڈبل پورشن. وہ انسلٹ کر رہے ہیں، لیشا نبی کی انسلٹ کر رہے ہیں، تو اس نے پھر وہاں پر لعنت کی. تو اب یہاں سبب ہے وہاں پر. تو اس کا مطلب کہ خوف زدہ ہمیں جن باتوں سے ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا اس کے باعث لعنت تو نہیں آ رہی. اور ابھی جب میں ابھی پڑھوں گا حوالہ جات کچھ، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ لعنت کس زمرے میں کے اندر آ رہی ہے. بے سبب نہیں ہے کہ کوئی بے سبب کرتا رہے. بائبل میں لکھا ہے بلام نبی کے تعلق سے، مواب کا بادشاہ بلک تھا، اس نے بلام نبی کو بلایا. گنتی کی کتاب 24-25 باب پڑھ لیجئے. اب بلک کیا کہتا ہے، وہ مواب کا بادشاہ تھا، تو وہ کہتا ہے، وہ ڈر گیا، وہ کہتا ہے یار یہ قوم جو نکلی آ رہی ہے نا، یہ ساری قوموں کو مارتی جا رہی ہے. تو وہ بلام نبی کو، جو غیر قوم تھا، اس کو بلاتا ہے کہ ان کے اوپر لعنت کر، اسرائیل کے اوپر. تو بلام نبی کو بلاتا ہے اس بات کے لیے، اور بلام نبی کہتا ہے ٹھیک ہے. پہلے خداوند سے پوچھتا ہے خداوند میں جاؤں، خداوند کہتا ہے نہیں تو نہ جا. تو دل میں لالچ تھا اس کے. بلک کہتا ہے کہ میں بہت پیسہ دوں گا، روپیہ پیسہ دوں گا، اور تو لعنت کر ان کے اوپر، میں سونے چاندی سے تجھے جو ہے وہ نام دوں گا. کہتا ہے چلو اچھا اس پہاڑ پہ پہلے جاتے ہیں. خداوند نے کہا نہ کر. پھر ایک اور پہاڑ پہ چلا گیا، وہاں سے لعنت کرنے لگا. پھر ایک اور پہاڑ پر گیا، خدا کہتا کہ نہیں لعنت نہیں کرے. تو اس کے دل کے اندر لالچ تھا، ہرس تھا. اور آگے چل کر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے پطرس کے خاتمے کے، انہوں نے بلام کسی راہ اختیار کی جس سے لکھا ہے نہ راستی کی دولت کو عزیز رکھا
اور آگے اسپرٹ آف بلام کلیسیاؤں کے اندر یہ موو کرتی ہے. یہ ایسے جو صرف پیسے کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ کلیسیاؤں کے اندر اسپرٹ کام کر رہی ہے، اور کلیسیاؤں کے اندر بلام کی اسپرٹ کے نام سے اس کو دیا گیا. تو بائبل میں لکھا ہے کہ بلام اب ایک پہاڑ پر گیا اور اسرائیل نیچے وادی کے اندر خیمے لگا کے بیٹھے ہیں، تو وہ اسرائیل کے اوپر لعنت کرنے لگا ہے. تو مطلب وہ اب لعنت کرتا ہوگا کہ اسرائیل تجھ پر خدا کی لعنت آئے. تو بائبل میں ہم نے کیا پڑھا کہ بے سبب لعنت، بے محل ہے، یعنی سبب کوئی بھی نہیں ہے تو وہ لعنت کر رہا ہے. سبب ہوتا تو اسرائیل کے اوپر آتی لعنت، سبب نہیں تھا، وجہ نہیں تھی، تو وہ لعنت کر رہا ہے کہ اسرائیل خدا کی لعنت تجھ پر ہو. لیکن بائبل میں لکھا الفاظ اس کے منہ سے کیا نکلتے ہیں؟ اے اسرائیل خدا تجھے برکت دے. یہ الفاظ نکلتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں وہ کیا کہتا ہے کہ اسرائیل خدا تجھ پر لعنت، منہ سے یہ الفاظ نکالنا چاہتا ہے. اب نکلتے کیا ہے؟ کیا اسرائیل خدا تجھے برکت دے. آپ نے دیکھے خدا کی قدرت کتنا وہ زبانوں کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، دل کے اوپر، خیالوں کے اوپر. بائبل میں لکھا ہے انسان کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن ارادہ خدا ہی کا قائم رہتا ہے. کتنے مرضی منصوبے کیوں نہ ہو، ارادہ اس کا قائم رہتا ہے. ہاللیلویا. تو کرتا لعنت ہے لیکن برکت اسے ملتی ہے. الفاظ منہ سے برکت کے نکلتے ہیں. اس کے بحثیت مسیحی کرسچن بلیورز ایماندار ہوتے ہوئے آپ کبھی ان باتوں سے بہت زیادہ نہ ہوا. بس خدا کے ساتھ اگر ٹھیک چل رہے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے کہیں وہ لعنت نہیں مل سکتی. اگر خدا سے دور ہے تو پھر تو پکی بات ہے ہی لعنت. وہ میں آگے پڑھوں گا ذرا بھی، ابھی تو میں یہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. خدا کے ساتھ ہے تو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ وہ گلیوں میں آتے ہیں نا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، دولت شاہ کے چوہے، لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بات دعا نہ دے دے کہ کوئی دال میں سے گزر رہے. ایک دن میرے پاس ایک بھائی آ گئے کہ جی اس کے اوپر دعا کریں. میں کہ کیا ہوا ہے جی؟ رستے کی دال ڈگی سی وہ اتوں یہ گزر گیا ہے ادو کا بہار چڑھیا ہے. کیا دعا تو میں نے کر دی، لیکن آپ دیکھیں سوچ وہ ہے نا، سوچ ہے. میں روزانہ واک کے لیے جاتا ہوں تو رستے میں کچھ نہ کچھ گرا ہوتا ہے، کبھی پرواہ نہیں تھی کیونکہ تعلیم ہے ہمارے پاس. بے سبب لعنت بے محل ہے، وہ نہیں چھو سکتی. اور بائبل میں کہا اسرائیل پر شگون نہیں چلتا، کبھی نہیں چلتا. اور ایمانداروں پر کیسے چلے گا؟ ادھر بچہ بیمار ہو گیا تو سیدھا ہی عجیب کر دیتا لگتا کسی نے کیتا ہے. ہاں پاویں بچے دی خود ڈائٹ کا خیال نہ کیتا ہے، انہوں صحیح طرح لینا کھان بھی نہیں رکھتا تو وہ بچہ بیمار ہی ہوگا نا. تو سیدھا وہ لگا دیتے جی ہاں کوئی مشکل گھر میں آ گئی، کوئی بیماری گھر میں آ گئی، کیا جی یہ ضروری کسی نے نہ کچھ کر دیتا ہے. ہاں کوئی خواب دیکھ لیا ہے. پچھلے سنڈے ایک بھائی تھا آکاش شہزاد، ہاں پچھلے سنڈے ہوتے اس کی مسز ہے، آج گڑیا ہے نہیں ہے. اب پچھلے سنڈے مجھے کیا کہتا ہے بھائی صاحب تسی آج تو میرے خواب سے آئے تھے کہ میں صبح گرجی آ گیا تو ڈر کے ساتھ وہ آ گیا، آج نہیں ہے وہاں پہ. ہاں پچھلے سنڈے تھا وہ، اب اتنا وہ خوابوں سے ڈرتے کچھ سنڈے آ گیا ہے، اگلے سنڈے کچھ نہیں. تو یہ کئی دفعہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ خواب آیا، یہ آیا، میں نے یہ دیکھا، میں نے کہا بھائی کچھ نہیں، بھول جاؤ اس کو. ہاں
کتابوں سے کچھ نہیں ہوتا، جتنا مرضی کیوں نہیں آ رہی۔ بے سبب لعنت بولیے بے محل ہے، کبھی نہیں ٹھہر سکتی۔ حکموں کے اندر کوئی ہے تو پھر نہیں ٹھہر سکتی، اور اگر یاد رکھے حکموں سے کوئی باہر ہے، سبب ہے، تو وہ پھر لعنت آئے گی اس کے اوپر۔ آئیے ذرا حوالہ پڑھیں، پھر آپ کو جو ہے وہ لعنت کے بارے میں جو ہے وہ سمجھ آئے گا۔ اسرائیل کے اندر استثناء کی کتاب میں خدا نے کہا کہ جب تم اس ملک میں جاؤ، کنعان کے ملک میں، تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہاں دو پہاڑ، ایک کا نام کوئی غرزیم تھا اور ایک کا نام کوئی ایبال تھا، یہ دو پہاڑ تھے، اور 6 قبیلے ایک طرف اور 6 ایک طرف، اور خدا نے کہا کہ وہاں سے برکت کو، ایک پہاڑ سے برکت کو اناؤنس کرنا، اور کوئی غرزیم جو پہاڑ تھا وہاں سے برکت اناؤنس ہوتی تھی، مثلاً کہ خدا تجھے برکت دے، اور باقی 6 قبیلے کہتے آمین، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف جلوہ گر کرے، باقی بھی 6 کہتے تھے پیچھے آمین۔ اور ایک پہاڑ تھا کوئی ایبال، وہ گنجا پہاڑ تھا، کوئی ایبال، گھاس اس کے اوپر نہیں تھی ہوتی، اب وہاں سے بنجر تھا، وہاں سے لعنت اناؤنس ہوتی کہ تجھ پر خدا کی لعنت آئے، اور باقی 6 قبیلے کیا کہتے تھے؟ آمین۔ اب موسیٰ لعنت اناؤنس کر رہا ہے، اور باقی 6 قبیلے کیا کہیں؟ آمین۔ یعنی ایسا ہو، آج تو یہ بڑا مشکل ہے نا، کسی پہ لعنت اناؤنس کریں تو کوئی ساتھ وہ کہے گا نہیں یار نہ نہ کروا، تو وہاں پہ خدا نے کہا کہ کرنا ہے، یہ اناؤنسمنٹ کرسز کی، لعنتوں کی کرنی ہے، اور باقی 6 قبیلے کہیں آمین، یس ایسا ہو۔ تو آج تو نہیں نا میں کہہ رہا ہوں کہ کرتے ہیں، اور آج کوئی خادم بھی کسی کو کہہ دے تو وہ مائنڈ کر دے گا، جیسے میں نے بتایا لیشا کا، اس وقت تو تھا کہ کوئی غرزیم سے برکت اناؤنس ہو، کوئی بال سے لعنت اناؤنس ہو، سب لوگ کہیں آمین۔ آئیے ذرا حوالہ دیکھیں، استثناء کی کتاب اس نکالی، ستائیسواں باب اور اس کی نکالی آیت نمبر 11، استثناء کی کتاب بک آف ڈیوٹونمی، اور اس کا 27واں باب اور اس کی 11ویں آیت، 11 ورس، 27 چیپٹر۔ بعض لوگوں کو اردو بھی سمجھ نہیں آتی، پھر میں انگریزی میں بھی آپ بتا دیتا ہوں، کہتے ہیں جی اردو کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، انگریزی میں بھی بتایا کریں حوالہ۔ اور موسیٰ نے اسی دن لوگوں سے تاکید کر کے کہا کہ جب تم یردن پار ہو جاؤ تو کوئی غرزیم پر شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، یوسف، بنیامین کھڑے ہوں اور لوگوں کو برکت سنائیں، اور روبن، جد، آشر، زبولون، دان، نفتالی کوئی ایبال پر کھڑے ہو کر آگے بولیے کیا سنائیں؟ لعنت سنائیں، اور لاوی بلند آواز سے سب اسرائیلی آدمیوں سے کہیں، اب یہ لعنت ہے کہ لعنت اس آدمی پر جو کاریگر کی صنعت کی طرح کھوتی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے۔ 16 لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے۔ اور آپ دیکھیں یہ بھی ہے نا ماں باپ کے حوالے سے کہ جو حقارت کرتے ہیں، حقیر جانتے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں ان کو حقیر جانتے ہیں، تو یہ پھر لعنت ہی کمائیں گے۔
लिखा लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने, और आगे बोले और सब लोग कहें आमीन। इससे मैं अक्सर कहता हूँ घरों में पुरसकून माहौल बनाया करें। ये लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं मिलता, कुछ बनेगा भी नहीं, ये नुकसान ही होगा, बर्बादी होगी। आगे 8वीं आयत, लानत उस पर जो अंधे को रास्ते से गुमराह करे। 19वीं आयत, लानत उस पर जो परदेसी, यतीम और बेवा के मुकदमे को बिगाड़े। अब आप देखें कई मुकदमे बिगाड़ते हैं, उनके ताल्लुक से भी बात की गई। 20वीं आयत, लानत उस पर जो अपनी बाप की बीवी से मुबाशरत करे, और इस तरह से आगे ये सब लानतों का जिक्र है। 28वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो बरकतों का जिक्र आता है। मैं जब गौर कर रहा था 28वां बाब बरकतों और लानतों का दोनों ताल्लुक से, तो मैं जब गौर कर रहा था तो हमारा खुदा इतना भला है कि उसने पहले बरकतें रखी, लानतें बाद में आई। तो याद रखे वो किसी को लानत नहीं देना चाहता, वो चाहता है बरकत ही देना चाहता है। हाँ, इससे हमें भी कहा गया कि बरकत दो, बरकत दो, दूसरों को बरकत दो, लानत नहीं। तो 28वां बाब पढ़े तो बरकतों का शुरू है। अच्छा जी पढ़िए 28वां बाब पहली आयत, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान शान से मान कर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। अब ये बरकतें कि अगर हुक्मों को मानोगे तो लिखा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा सरफराज करूंगा। इजराइल क्यों सरफराज है? एक रीजन है, मैं अक्सर कहता हूं मसीह को अगर नहीं मान रहे लेकिन फिर भी वो अपनी इबादतों के अंदर, अपने आइन कवानीन के अंदर वो पाबंद है, उन चीजों वो मान रही है। और आगे पढ़िए, शहर में तू मुबारक होगा, खेत में भी मुबारक, तेरी औलाद, तेरी जमीन की पैदावार, तेरे चपायों के बच्चे, गाय बैल की बढ़ती, तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे सब क्या होंगे? मुबारक होंगे। तेरा टोकरा, तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगी। कटौती वो जिसमें आटा नहीं गूंथते उसको कहते हैं। तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। आप देखिए हमारा खुदा कितना मुबारक भला है। पहले उसने मुबारक बरकतों का जिक्र किया है, लानतों का आगे चल के किया है। ईमान हो गया तो बरकतें, और इतनी के लिखा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा। अब ये फिर देख ले यहाँ पे हम जो है वो कुछ कमजोरियां हैं, कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से वो बरकतें नहीं हम दे पा रहे। अब जरा चंद लानतों का जिक्र पढ़े। अच्छा जी ना 15वीं आयत चैप्टर 28 और 15वीं आयत इसकी देखिए, इस्तिस्ना की किताब में से। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे तो खुदावन अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी। मतलब अगर तू नहीं अमल करेगा तो लिखा सब लानतें। अब मैंने कहा बेसबब लानत से कुछ नहीं होता। तो अगर सबब है तो सबब क्या है कि खुदा को छोड़ा हुआ है, हुक्मों के अंदर नहीं है वो। तो लिखा सब लानतें तुझ पर आएंगी। और आगे सारा पढ़ लेना, अंदर आते वक्त बाहर जाते वक्त मुबारक लानती, तेरा टोकरा, तेरी कटौती, तेरी गाय बैल भेड़ की बढ़ती सब लानती होंगी। बरकत को मैं छीन लूंगा। और आगे चल के पढ़ते तो लिखा मैं आसमान को पीतल की तरह और जमीन को लोहे की तरह तेरे लिए कर दूं। और वहां पे इतनी बरकत थी इजराइल के अंदर, बहुत बरकत थी। लेकिन हम पढ़ते हैं कि वो तो रोटी पाने के लिए मरने लगे, तरसने लगे, सिर्फ रोटी पाने के लिए। क्यों? क्योंकि खुदा को छोड़ दिया उन्होंने। एक हवाला जरा देखिए,
29वां बाब 29 चैप्टर निकाल लीजिए, इसी बात का, इस्तिस्ना की किताब को, और उसकी आयत देखें 16। तुम खुद जानते हो कि मुल्क के मिस्र में हम कैसे रहे और क्यों कर उन कौमों के बीच से होकर आए जिनके दरमियान से तुम गुजरे, और तुमने खुद उनकी मकरूह चीजें, लकड़ी और पत्थर और चांदी और सोने की मूर्तें देखी जो उनके हाथ ही थालियां हैं। सो ऐसा ना हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या खानदान या कबीला ऐसा हो, आगे जरा सा पढ़े, जिसका दिल आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता हो जाए और वो जाकर उन कौमों के देवताओं की प्रशंसा करे, या ऐसा ना हो कि तुम में कोई ऐसी जड़ हो जो अंतरायन और नाग दौना पैदा करे, और ऐसा आदमी लानत की ये बातें सुनकर दिल ही दिल में अपने आप को मुबारकबाद दे और कहे कि खा मैं कैसा ही खट्टी होकर तर के साथ खुश को फना कर डालूं तो भी मेरे लिए सलामती है, पर खुदावंद उसे माफ नहीं करेगा, बल्कि उस वक्त खुदावंद का कहर और उसकी गैरत उस आदमी पर प्रांगेकता होगी। और आगे पढ़ियो, और सब लानतों का जिक्र जितनी लिखा इस किताब के अंदर है, जो इस किताब में लिखी है उस पर पढ़ेगी, और आगे, और खुदावंद उसके नाम को सफ़े रोजगार से मिटा देगा, और खुदावंद इस अहद की उन सब लानतों के मुताबिक जो इस शरीयत की किताब में लिखी है उसे इस्राएल के सब कबीलों में से बुरी सजा के लिए जुदा करेगा। तो फिर जो मालिक आते हैं हमारे सामने, खुदा कहता है कि मैंने मिस्र से निकाला है। अब जब तुम निकल के आए हो तो तुम और बुतों मबूदों को देखोगे, और जब उनको देखो तो ऐसा ना हो कि तुम बरगश्ता हो लो, मेरी तरफ से दिल फेर लो। लिखा तुम हड्डी होकर, कहते ना दिल का सख्त होकर, हाँ, फिर जाना, बरगश्ता हो जाना, खुदा को छोड़ देना, उस खुदा को जो मुल्क मिस्र से निकाल के ले गया उसको छोड़ देना, उससे हड्डी हो जाना, और कहे अपने आप को मुबारकबाद देना, कहेंगे अगर मैं तार को खुशी के साथ भी अलाव कर डालूंगा तो कहता मुझे कुछ नहीं होगा, कहता कुछ नहीं होगा, जो कुछ मर्जी करूंगा, जो कुछ मैं मर्जी करूं, कहता मुझे कुछ नहीं होगा, हाँ मैं बड़ा बाबरकत हूं। ये ऐसे भी होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, बड़ी बरकतें दी है खुदा ने, सारा कुछ है पास, हाँ वो कहते हैं बड़ी बरकतें हैं, सारा कुछ है पास, ये बरकतें हैं, हाँ और भाई ये बरकतें नहीं है। अगर तू खुदा से बरगश्ता, ये यहां पे यही लिखा है कि तू हड्डी होकर यानी खुदा से हट जाए, बरगश्ता हो जाए, छोड़ दे, पीछे चला जाए, तो कहे कि बड़ी बरकतें हैं। खुदा से बड़ी बरकत क्या है? हाँ है कोई इससे बड़ी बरकत नहीं। हाँ जिसके पास खुदा का बेटा उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं कुछ भी नहीं। और इसी 28वें बाब में लिखा कि मैं तेरे पांव का तलवार लगने नहीं दूंगा, और लिखा तू दुनिया की सब सल्तनतों में मारा मारा फिरेगा। कितनी सल्तनतों में? सब सल्तनतों में। इधर कहीं अमेरिका चले जाए ना तो कहते नहीं बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत। अब ये बाइबल क्या कहती कि मैं तेरा पांव का तलवार टिकने नहीं दूंगा। कभी अमेरिका भागेगा, कभी कहीं भागेगा, कहीं भागेगा। खुदा को छोड़ दिया और वो समझता नहीं बड़ी बरकत है, डॉलर आ रहे हैं, अब तो पैसे डॉलरों में आ रहे हैं, बड़ी बरकत है। वो ये सोचता है बरकत, इससे ये सबसे बड़ी बरकत है खुदा के चेहरे के सामने आ जाना, उसकी हुजूरी में बैठना। रुपया पैसा, लास्ट में मैंने बताया कि मालदार होने के लिए परेशान ना होगा, रुपये पैसे के लिए परेशानी है तो मसीह की
کنگڈم کے لیے, اس کی بادشاہی کے لیے, اس کے راج کے لیے کہ میں نے وہاں جانا ہے, اس کے لیے پریشانی ہو. میں پیسہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کب تک ڈھونڈو گے؟ 70-80 سال پھر ختم, پیسہ بھی ختم, تو بھی ختم. تو ہم کہتے ہیں میں اس کا نام صفحہ روزگار سے مٹا دوں گا, اور لکھا جب تک تو نیست نہ ہو جائے تیرے پیچھے پڑا رہوں گا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی کوئی چیز جو پیچھے پہ گئی, کوئی چمڑ گیا, ہاں ادھر خدا کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے پیچھے پڑتا ہوں. پہلے اس سے تو باقی چیزوں کی تو بعد میں پرواہ کر لوں. تو یہ لعنتوں کا ذکر کیا گیا, نکال کر خدا لے کے آیا مصر کی غلامی سے, اور معبودوں کو دے کر اس کی طرف باقی خدا کو چھوڑ دیا. میں تیرا نام صفحہ ہستی سے مٹاؤں گا, صفحہ روزگار سے مٹا دوں گا. تو مجھے بھول گیا ہے, ہٹی ہو گیا ہے, تو نے دل اپنا سخت کر لیا ہے. میں نے تجھے نکالا, میں نے تیرا فدیہ دیا, میں نے تیری قیمت چکائی, اور تو مجھے بھول گیا. بڑا دکھ ہوتا ہے کئی دفعہ دیکھ کر کہ لوگ خدا کو چھوڑ چکے ہیں, خدا وہ پرواہ نہیں کرتے اس چیز کی. باقی خدا سے برگشتہ. تو آپ دیکھیں پھر لعنتیں ہی آئیں گی نا, برکتیں آئیں گی نہیں, کبھی نہیں آئیں گی. پھر کہتے جی نہیں یہ بس ایک مسئلہ جان چھاڑ دے تو جا دوجا جانا تھی جا نہیں ہوگا. اخبار کی کتاب 26واں باب آپ پڑھ لیجئے, گھر جا کے پڑھیے, آپ پڑھیے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے, رونگٹے. اگر تو نہیں میری مانے گا تو لکھا میں 7 گناہ سزا دوں گا, پھر بھی نہیں سنے گا 14 گناہ کروں گا, پھر بھی نہیں سنے گا 21 گناہ کروں گا, پھر بھی نہیں سنے گا اور بڑھا دوں گا, 7 گناہ اور بڑھاؤں گا. اور یہاں کا کیمپ پہ لکھا کہ تو اپنے بچے کھائے گا. یہ سب سے بھی ٹاپ کے اوپر کہ کوئی اپنے لگتے جگر کو کافی کھانا شروع, ٹاپ کے اوپر یہ لعنتوں کے اینڈ. تو ایسا ہوا اسرائیل کے ساتھ, ہوا ان کے دور کے اندر. روٹی پانی کی قلت, تو یہ ہوا ان کے اوپر, اور انہوں نے کھائے, اپنے بچے کھائے. ہاں یرمیا کی کتاب پڑھی, رونگ پہ کھڑے ہو جاتے, نہیں تھے سن رہے بادشاہ بھی. خدا یرمیا کو کہا لکھ ان باتوں کو, اور لکھ کر بادشاہ کے سامنے گیا. سارے عمرہ بادشاہ پڑھے بیٹھے ہیں, انہوں نے پڑھا اور بائبل والے جی لکھا انہوں نے پھاڑ دیا. یرمیا کی کتاب 36واں باب, سب جو لکھا تھا لکھوایا خدا نے, انہوں نے پھاڑ دیا. خدا نے کہا دوبارہ پھر لکھ. کب تک پھاڑیں گے نا, ایک پیپر پھاڑ کے. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, ایک شخص نے یہی چیپٹر پڑھا, اس نے کہا اتنی لعنت تھی, اس نے یہ چیپٹر بائبل میں سے نکالا اور پھاڑ دیا. کہتے ہیں اتنی لعنت تھی, اس ایک بائبل میں سے پھاڑ دو گے تو باقی اس سے تعلقات اپنے ٹھیک کرنے ہیں, اس سے ہٹی نہیں ہونا, اس سے برگشتہ نہیں ہونا اس سے. اور بائبل میں ایک حوالہ میں نے عبرانیوں کے خط میں سے بھی پڑھا, لکھا جو زمین اس بارش کا پانی بار بار پیتی ہے, پیتی ہے بارش کا پانی, بارش ہو رہی ہے, زمین پانی پی لیتی ہے, اور آگے سے سبزی پھل نہ دے کیا, اونٹ کٹارے, پیدا کیا کرے جڑی بوٹی. اب یہ حال ہو رہا ہے, برکتیں خدا دے رہا ہے اور آگے سے پیدا کیا زمین کر رہی ہے, اونٹ کٹارے. لو جی یہ لے لیں, ہاں ابا جی جڑیاں تسی برکتاں دتیاں سی نا, اسی اونٹ کٹارے پیدا کیتے, اسی جڑی بوٹیاں پیدا کی. تو لکھا کہ سبزی اور پھل پیدا کرے زمین کو, بارش کا پانی پی لیتی ہے, اور آگے سے پیدا کیا کرتی ہے, اونٹ کٹارے, جھاڑیاں کاٹے,
تو لکھا ہے کہ قریب ہے کہ وہ زمین لانتی اور جلائی جائے. ہاں یہ لکھا قریب ہو کہ وہ زمین لانتی ہو. لانتی کا مطلب ریجیکٹڈ ون. خدا اسے چھوڑ دے, رد کر دے, طرح کر دے, اپنے سامنے سے ہٹا دے. تو یہ ہے لانتی. قریب ہے کہ وہ زمین لانتی ہو. ہاں لیکن آگے لکھا ہو کہ اگر وہ زمین سبزیاں پھل پیدا کرتی ہے تو وہ زمین خداوند کی طرف سے مقبول ہوتی ہے. وہ خداوند سے قبول کرتا ہے, مقبول ہوتی ہے. تو یہ پھر اپنی لائف سے آپ چیک کر لیں کہ میں کیا پروڈیوس کر رہا ہوں. میری زمین کے کھیت کے اندر کیا اگرا ہے, کیا کھاتے ہیں, کیا جڑی بوٹیاں ہیں, کیا کٹارے ہیں, یہ سبزی اور پھل ہے جو پسند ہے لوگوں کو, جو خدا پسند کرتا ہے. تو اگر تو ہے سبزی اور پھل تو پھر تو بابرکت ہے. ایک حوالہ پڑھ لیں پھر ختم کرتے ہیں. سر 81واں زبور نکالیے, Psalm 81. اکیاسی زبور 8ویں آیت سے پڑھے ہوئے. اے میرے لوگوں سنو, میں تم کو آگاہ کرتا ہوں. اے اسرائیل کاش کہ تو میری سنتا. یہ سمپل ہے, کاش کہ تو میری سنتا, میری سن لیتا. تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو اور تو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا. خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال آیا. تو اپنا منہ کھول اور میں اسے بھر دوں گا. آگے پڑھیے 11ویں آیت. پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا. پس میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا. اب یہ جو ہٹ جاتے ہیں خدا کہتا ہے میں نے ان کو چھوڑ دیا, ان کی ہٹ درمی کے اوپر چھوڑ دیا, میں نے ان کو چھوڑا ہوا تھا. اور وہ کیا کہتے نہیں جی خدا جدو میں کہے گا نا میں تاں ہی آواں گا مصر. خدا کہتا ہے میں نے ان کو وہی چھوڑ دیا ہے. آگے پڑھیے. تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلے. اور آگے کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا. میں جلد ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ چلاتا. خدا ان سے دعوت رکھنے والے اس کے تابع ہو جاتے اور ان کا زمانہ ہمیشہ تک بنا رہتا اور وہ ان کو اچھے سے اچھے کھیلوں کھلاتا اور میں تجھے چٹان میں شہد سے سیر کرتا. اب یہ کہتے کاش تو میری سنتا, اپنے دل کی حد پر قائم نہ رہتا تو پھر برکتیں. پہلی بات خدا کہتا کہ میں اس کے دشمنوں کو مغلوب کرتا. اب یہ آپ دیکھ لیں خدا کتنا ان کے ساتھ مہربان اور ان کے دعوت رکھنے والوں پر لکھا اپنا ہاتھ چلاتا. اور پھر اور اس کے دعوت رکھنے والے لکھا اس کے تابع ہو جاتے. اور آگے کیا برکت ہے, ان کا زمانہ ہمیشہ تک بنا رہتا. اب وہاں پر لعنت کیا تھی کہ میں اس کا نام صفحہ روزگار سے مٹا دوں گا. یہاں برکت کیا ہے, اگر خدا کہتا ہے میری سنتا تو لکھا ہے کہ ان کا زمانہ ہمیشہ تک بنا رہتا, فار ایور, اٹرنل, ابد تک. وہ جو حکموں کے اندر رہتے ہیں, کاش کہ تو میری سنتا. نہیں نہ سنتے, آج بھی نہیں سنتے. نہیں جی نہیں, ہے بڑی گل جو دی ہے نہیں سننا, کنا مچھی نہیں لگنی. نہیں, کاش کہ تو میری سنتا. تو لکھا میں تیرے دشمنوں پر اپنے ہاتھ کو بڑھاتا, تیرے دعوت رکھنے والوں پر غالب آتا اور پھر تیرا زمانہ ہمیشہ تک قائم رہتا
और मैं तुझे अच्छे से अच्छा खेम खिलाता, और लिखा चट्टान के शहद से सेब खिलाता। अब ये बरकतें हैं जो खुदा देना चाहता है। इसे हमेशा ये याद रखिए कि खुदा के साथ चलिए, खुदा का डर रखिए, खौफ रखिए, उसकी हुजूरी में रहिए, फेलोशिप रखिए, फाकत रखिए, तो आप फिर देखे बरकतें कि मैं दुश्मनों पर गालिब आता, तेरे दावत रखने वालों पर, और तेरा जमाना लिखा हमेशा तक कायम रहता। इससे बेसबब लानत से ना घबराइएगा। कई खुद लानत कमा लेते हैं, ठीक चलते होते कमा लेते हैं। हननिया सफीरा ठीक चल रहे थे खुदा के साथ, एक दिन रुपए पैसे की बारी थी, खेत बेचा, कहते कि ये खुदावन के लिए। कई दफा हम भी कहते ना, कलाम सुना, कहते नहीं जी अच्छा जी खुदा का हिस्सा बयान देना, और जो पैसे आप चाहते फिर कहते नहीं। हननिया सफीरा ने भी यही कहा, कहने लिया प्लाट खुदा है, ऐ बेच के उन्होंने लांगे। तो जब पैसे ले लिए, प्लाट की पूरी रकम आ गई, तो कहते नहीं ऐसे ज्यादा नहीं, हाँ थोड़े जैसी रख लेने पीछे। तो ले गए पीछे, सफीरा पहले गई, पतरस आगे खड़ा है, सफीरा लेके आई, हाँ ये है। पतरस ने कहा इतने हो गए बिका? हाँ जी जी सारे इतना ही है। चलो उसी टाइम डेथ। बाद में हननिया भी आया, तो उससे भी पूछा प्लाट इतने ही बिका है? इतने पैसे हैं? हाँ जी इतने ही है। वो भी फौरी डेथ वहां। तो आप देखिए खुद लानत को अपने ऊपर लेके आया, लानत। और यही जो है ना वो लिखा हुआ है मुलाकी की किताब में कि वो मलाउन है। ये लानत का जिक्र है ना, मलाउन लानती को कहते हैं कि जो ठीक तरह से नहीं खुदा के हिस्से देते। अब मुलाकी की किताब में लिखा पूरी जाए की जगीरा खाना मतलब लिखा तब तेरे करते हो। तू देख खुदा आसमान को जो अच्छा खजाना तेरे लिए खोल देगा, बरकतों को जारी सारी करेगा। हाँ शरीयत के अंदर बहुत सी लानतें दिया जिसका जिक्र, लेकिन ये सबसे बड़ा खुदा का शुक्र करने की बात है कि हमारी सब लानतें खुदा ने उठाई है। अगर आज हम कमाएंगे तो वो खुद से कमाते हैं, अदरवाइज वो हमारे लानती बना है। बाइबल में लिखा है गलतियों का 30 बात है कि वो हमारे लिए लानती बना, उसने शरीयत की लानत से मैं आजाद किया तो लिखा दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। आजाद है, फ्री है, उसने लानत उठाई है, जान दी है, खून बहाया है। और ये अल्फाज तरह से खा जाते हैं कि वो हमारे लिए लानती बना, लानती। सेम यही वर्ड आए लिखे हैं। इससे दोबारा लानत को नहीं लेना, खुदा के साथ चलना, अपने दिलों को नरम करना, सुनना है खुदा के कलाम, उसकी हुजूरी में रहना है। बेसबब लानतों से नहीं घबराना कि ये हो गया वो हो गया, नहीं, कुछ नहीं होता। खुदा के साथ है तो कुछ भी नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है कि इज़राइल पर कभी शिकूर नहीं चलता। हालेलुया। इससे मैं और आप खुदा के साथ चलें, उसकी हुजूरी में रहें, उसका डर रखें, और मबूदों गैर मबूदों का नहीं। फेलोशिप ठीक कीजिए, फाकत ठीक करिए, कलाम सुनिए, तालीम पाइए, और वर्शिप कीजिए, प्रस्तुत कीजिए। अपने खानदानों को देखिए, बच्चों को देखिए, घरानों को देखिए, गुरैया अबील से सीखिए। वो बच्चों को खुदा उनके मज़हबों के पास रखते हैं, और इससे मैं और आप भी मुकम्मल ताबेदारी के साथ अपने खुदा के साथ जुड़े रहें, और फिर ये सारी बरकतें देने पर हमें कादर है। खुदा में बरकत नाफिस। भाई मेरे